والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ قابل احترام حضرات و خواتین اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ نماز مغرب سے فارغ ہونے کے بعد مسجد الفلاح میں ہم سب تشریف فرما ہیں۔ ہفتہ واری اس خصوصی پروگرام میں آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جس عظیم مقصد کے تحت ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اس مقصد میں اللہ مجھے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ دین کی باتیں سننا، دین کی باتوں پہ عمل کرنا، دین کی باتوں کو عام کرنا، یہ وہ عظیم مقصد ہے جس کے تحت ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جب ہم آپ کے درمیان حاضر ہوئے تھے، ایک اہم موضوع کو لے کر ہم نے آپ سے گفتگو کی، آپ کے درمیان ہم نے ایک اہم موضوع کو رکھا کہ دشمنان اسلام کی مکاریاں اور ان کی سازشیں کیا تھیں اس دین کو مٹانے کی خاطر، اور حالات کے اعتبار سے ہم نے اس موضوع کو چسپاں کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ سنت رہی ہے کہ ہر دور میں اس دین کو اس نے غالب کیا، اور اللہ کے ایسے بندے وجود میں آئے جو اللہ کے بندوں کو تنگ کرنا، اللہ کے بندوں کو پریشان کرنا ان کی زندگی کا مقصد رہا۔ لیکن جو بندے دین پر قائم رہتے ہیں، باقی رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت کو بھی سنوارتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں سیرت کے حوالے سے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کو بجا لاتے ہوئے صفا کی پہاڑی پر آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو آپ نے کھلم کھلا ڈرایا، توحید کا پیغام سنایا، جہنم سے آگاہ کیا، دنیا کی بے ثباتی کو ذکر کیا، اخروی زندگی کی بقا کو آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو اس کے بعد سے ہر طرف مخالفتیں ہی مخالفتیں نظر آئیں۔ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں جہاں اضافہ ہو رہا تھا آئے دن، تو وہیں پر مسلمانوں کو پریشان کرنے اور اسلام کو مٹانے کے سلسلے میں سازشوں میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ اور چند سازشیں میں نے ذکر کی، جیسے لوگوں نے سوچا دشمنان اسلام اور مشرکین مکہ نے اس دین سے لوگوں کو روکنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے ابو طالب سے شکایت کی، جو اللہ کے نبی کے مہربان چچا تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 40 پر 2 سالہ زندگی آپ نے بسر کی، اور اس 40 پر 2 سالہ زندگی میں آپ نے وفاداری کا ثبوت دیا اپنے بھتیجے کے ساتھ۔ بظاہر آپ کفر کی راہ پہ رہے، لیکن قدم قدم پر اسلام اور مسلمانوں کا، اور خصوصاً اپنے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب نے ساتھ دیا۔ تو مشرکین مکہ نے سوچا کہ ابو طالب کے ذریعے ہم محمد کے دین کو کمزور کر سکتے ہیں۔ آگے شکایت کی، شکایت کرنے سے بھی کچھ ہاتھ نہ آیا،
تو دوسرا حربہ استعمال کیا، ابو طالب کو دھمکی دینے لگے، اور یہاں تک کہا ابو طالب کی خدمت میں آ کر، اے ابو طالب، تم نے اپنے بھتیجے کو روکا نہیں تو ہم اپنے لشکر کو لے کر آئیں گے تم پر اور تمہارے بھتیجے پر، اس لشکر کے ساتھ ہم مقابلہ کر بیٹھیں گے، اور مقابلہ میں ہمارا جو لشکر، اس لشکر کی مضبوطی تم اچھی طرح سے واقف ہو، لہذا اگر تم نے اپنے بھتیجے کو روکا نہیں، تمہارے بھتیجے کی جان بھی خطرے میں اور تمہاری جان بھی خطرے میں۔ اللہ کے نبی پھر بھی باز نہیں آئے، دعوت دین سے جڑ کے رہے آپ۔ دشمنان اسلام کی ان سازشوں اور مکاریوں سے اللہ کے نبی کے قدم میں ذرہ برابر بھی کوئی کمزوری نظر نہیں آئی، آگے بڑھتے گئے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ تو ایک تیسرا حربہ انہوں نے استعمال کیا، تیسری سازش مشرکین مکہ نے اس دعوت دین سے لوگوں کو روکنے کے لیے جھوٹے جھوٹے الزامات لگائے۔ کبھی آپ کو شاعر کہا، کبھی آپ کو کاہن کہا، کاہن کا مطلب غیب کی باتیں بتانے والے، اور کبھی آپ کو جادوگر کہا، کبھی آپ کو جھوٹا کہا، بہت سارے جھوٹے جھوٹے الزامات آپ کو دینے لگے تاکہ کسی بھی طرح سے لوگ آپ سے قریب نہ ہو پائیں۔ کسی انسان کے بارے میں معاشرے میں یہ بات اگر پھیلائی جائے، فلاں بندہ پاگل ہے، مجنون ہے، تو لوگ اس سے اپنا معاملہ کرنے میں کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ یہی وہ حربہ تھا جسے مشرکین مکہ نے استعمال کیا۔ اللہ کے نبی کو کبھی شاعر کہا تو کبھی کاہن کہا، کبھی جادوگر کہا، کبھی جھوٹا کہا۔ آپ کی ذات پہ انہوں نے حملہ کیا تاکہ لوگ آپ سے قریب نہ ہو پائیں۔ جیسے جیسے جھوٹے الزامات انہوں نے آپ پہ تراشے، اسی قدر لوگ آپ سے قریب ہونے لگے، آپ کو پہچاننے لگے۔ یہ حربہ بھی ناکام۔ ایک اور حربہ استعمال کیا مشرکین مکہ نے اس دعوت دین سے لوگوں کو روکنے کے لیے، کہا کہ مذاق اڑانے لگے۔ یاد رکھیں دوستو، کبھی دین کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ بعض اللہ کے بندے خود دین پہ عمل نہیں کرتے اور دین پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے تنبیہ کی، وارننگ دی۔ جب ایک جنگ سے واپسی کے موقع پر منافقین نے اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا تو بعض صحابہ نے اللہ کے نبی سے شکایت کی اس معاملے کو لے کر۔ تو اللہ کے نبی نے جب ان منافقین سے گفتگو کی، کیا تم نے ایسی بات کہی، تو فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ اے محمد، اللہ کے رسول، ہم تو بس یوں ہی مذاق کرتے ہوئے یہ باتیں پیش کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا انہوں نے۔ تو اللہ نے سورہ توبہ میں آیت کریمہ نازل فرمائی، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، اللہ کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہو، رسول کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، یاد رکھنا کبھی اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ مذاق اڑانے کے بعد انسان اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، کفر کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ یہ اہل ایمان کی پہچان نہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، آج مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق اڑاتا ہے۔ غیروں کی صف میں ہم رہتے ہوئے ہم اپنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنی عبادات کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، تو بتائیے گا دوستو، اسلام کی عظمت لوگوں کے دلوں میں کہاں پیدا ہوگی؟ اس لیے اللہ کی خاطر کبھی دین کا کوئی شعار ہے، شعائر دین کا کبھی مذاق مت اڑائیے گا۔ اللہ کی باتوں کا، رسول کی باتوں کا، علماء کا، شریعت کا یا کسی سنت کا مذاق مت اڑائیے گا۔ آپ عمل نہ کریں تو یہ جرم ہے، اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ عمل کرنے والوں کو آپ موضوع مذاق بنائیں۔
جسے اگر کوئی بندہ ٹخنے سے اوپر اگر کپڑا پہنے، لوگ اگر وہ بندہ گزرتا ہے تو اپنی آنکھوں سے اشارہ کر کے مذاق اڑاتے. کوئی بندہ سنت رسول کا پابند ہے، داڑھی کا پابند ہے، گزرتے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے. یہ مذاق اڑانا قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے کہا یہ تو مشرکین مکہ کی عادت رہی. سورہ مطففین میں اللہ نے کہا ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. یہ گنہگار بندے جب صحابہ اکرام پر سے گزرتے آنکھوں سے اشارہ کرتے، دیکھو جی یہ معاشرے کے کمزور، نادار، حقیر، کمتر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح اپنی آنکھوں سے اشارہ کر کے مذاق اڑاتے. دوستو، مذاق اڑانا یہ میرے اور آپ کی پہچان نہیں ہے، اور مذاق اڑانے سے دل میں دین کی عظمت ختم ہو جاتی ہے، مساجد کی عظمت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی عظمت ختم ہو جاتی ہے، قرآن کی عظمت اور ہیبت ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے کبھی کچھ سنجیدہ مذاق کر لیا آپ نے ادب کے دائرے میں رہ کر، شریعت میں اس کی گنجائش ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بوڑھیا عورت نے سوال کیا کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، کیونکہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. جب جائیں گی تو جوانی کی حالت میں جائیں گی انشاءاللہ. سارے جنتی جنت میں جوان رہیں گے. اللہ کے نبی نے وہاں پر عذرائے مذاق کہا اس بڑھیا عورت سے کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گی، بڑھیا عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. اور بعد میں اس کی وضاحت فرمائی کہ جوانی کی حالت میں جنت میں داخلہ ہوگا انشاءاللہ. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو سخت وارننگ دی جو نبی کے ساتھ، دین کے ساتھ مذاق کا معاملہ کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی کو تسلی دی جو بھی بندہ حق پہ قائم رہے گا لوگ ہمیشہ اس کے پیچھے پڑے رہیں گے، ہے کہ نہیں؟ جو بندہ دین پہ قائم ہے، حق پہ قائم ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہے، خیر پر باقی ہے، بھلائی پہ باقی ہے، لوگ ایسے بندوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، ہمیشہ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. یہاں پر ہمیں ایمان کا ثبوت دینا ہے، گھبرانا نہیں. کیا مولانا جب بھی میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو میرے گھر والے میرا مذاق اڑاتے ہیں، جب بھی میں سنت رسول کی پابندی کرنا چاہوں تو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں. تو لوگوں کے مذاق سے ڈر کے لوگ اپنے دین کا سودا کر دیتے ہیں اور اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں. کہا کہ نہیں، ہم اپنے دین پہ باقی رہیں گے انشاءاللہ. ہزار مصیبتیں سہیں، ہزار آفتیں سہیں، لیکن ہم اپنے دین پر ثابت، قائم اور باقی رہنے کی پوری کوشش کریں گے. مذاق اڑانے والوں کو مذاق اڑانے دیجئے، انہی کا انجام برا ہوگا. اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. مذاق اڑانے والوں کا انجام بہت بھیانک ہوا. تاریخ گواہ ہے جن لوگوں نے، قوموں نے اپنے انبیاء کا اور انبیاء کی شریعت کا مذاق اڑایا، لوگوں نے ان کی زندگی کو اور ان کے انجام کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا. اسی لیے دوستو، مذاق یہ میرے اور آپ کی عادت نہیں ہے. اور مذاق اڑانے والوں کی اگر ہم بات کریں تو تاریخ اور سیرت پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے ابو جہل مذاق اڑانے والوں میں سے، نضر بن حارث مذاق اڑانے والوں میں سے، اخنس بن شریق مذاق اڑانے والوں میں سے، امیہ بن خلف مذاق اڑانے والوں میں سے، ابی بن خلف مذاق اڑانے والوں میں سے، عبداللہ بن ابی امیہ مذاق اڑانے والوں میں سے، عتیبہ بن ابی لہب مذاق اڑانے والوں میں سے، ابو لہب کی بیوی ام جمیل مذاق اڑانے والیوں میں سے. تو اللہ کے نبی کا، دین کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. جب دیکھا کہ مذاق اڑانے سے بھی کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ایک اور حربہ استعمال کیا. وہ حربہ کیا تھا؟ کہا
اللہ کے نبی کو اور صحابہ کو خاص کر تلاوت قرآن کے موقع پہ پریشان کرنا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس سازش کو ذکر کیا ہے. قرآن مجید پڑھیے آپ. اللہ نے قرآن میں کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. جب اللہ کے نبی قرآن پڑھتے، صحابہ اکرام قرآن پڑھتے، یہ کافر اپنے ساتھیوں سے کہتے شور اور ہنگامہ مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ، یہ مسلمان مغلوب ہو جائیں. جیسے کبھی کبھار گھروں میں مقابلہ ہوتا، کوئی بندہ قرآن سننا چاہتا تو مقابلے میں کوئی گانے کی آواز کو بڑھا دیتا تاکہ وہ قرآن سن نہ پائے. بچپن سے دوستو اپنے گھر والوں میں خیر کی عادت جو ہے ڈالنے کی کوشش کرو. آپ جیسے آپ اپنے گھر میں آپ کا رہنا، آپ کا جو طریقہ اور سلیقہ ہوگا اسی کو لے کر آپ کے بچے بھی آگے بڑھیں گے. باپ اگر گانے سننے کا عادی ہے تو بچے بھی گانے سننے کے عادی ہوتے ہیں. باپ اگر قرآن سننے میں تکلیف محسوس کرے، اس گھر کی عورتیں بھی قرآن سننے سے تکلیف محسوس کرتی ہیں. باپ کبھی مسجد آنے میں بیزارگی محسوس کرے تو بچے بھی کبھی مسجد کے پابند نہیں ہوتے ہیں، یاد رکھیے آپ. تو ان بچوں میں جو خیر اور بھلائی نظر آ رہی ہے، اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ان بچوں کے فیوچر کو روشن کرے، اللہ ان بچوں کے فیوچر کو آباد کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو سلامت رکھے کہ مسجد بھیج رہے ہیں تو خیر ہے، مسجد بھیج رہے ہیں تو بھلائی ہے. تو ہم ہر ماں باپ سے اپیل کرتے ہیں اپنے بچوں کی زندگی کو بھلائی کی طرف موڑنے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ معاشرے میں چند احباب ہیں جو آپ کو اکسائیں گے، ابھاریں گے. آپ مسجد بھیجنا چاہتے ہو، کہیں گے کہ مسجد کیا بھیجتے ہو، آپ کا بچہ تو دنیاوی تعلیم میں کمزور ہے، میتھمیٹکس میں کمزور ہے، سائنس میں کمزور ہے، ٹیوشن بھیجو اسے، قرآن بعد میں پڑھا لیں گے. ہے کہ نہیں؟ بہت سارے اللہ کے بندے ان ماں باپ کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن ماں باپ کے اندر تھوڑی بھلائی نظر آتی ہے، اپنے بچوں کی آخرت کو لے کر پریشان ہیں، اپنے بچوں کی اخروی زندگی کو لے کر پریشان ہیں، فیوچر کو لے کر پریشان ہیں. کہیں میرا بچہ ایسا نہ ہو کہ فیوچر میں اسے ایک دعا بھی یاد نہ رہے. لیکن یہ خیر ہے دوستو، یہ بھلائی ہے. مسجد سے جڑ کے رہیں گے، نورانی قاعدہ سیکھیں گے، الف با تا سا پڑھنا سیکھیں گے، آہستہ آہستہ قرآن مجید پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. دعائیں یاد کرنے والے، اذکار یاد کرنے والے، بڑوں کا احترام کرنے والے، سلام کو عام کرنے والے، محبت کو عام کرنے والے، معاشرے سے نفرت کا خاتمہ کرنے والے اور دین بیزاری کے ماحول کو مٹانے والے. اور مستقبل میں جہاں بھی ہمارے یہ بچے رہیں گے، خواہ وہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، یا آئی ٹی فیلڈ میں رہیں یا کسی بھی میدان میں رہیں، ہم اللہ کی ذات سے امید رکھیں گے کہ جن بچوں کی بنیاد مسجد سے جو ہے جڑی ہوئی ہو، ایسے بچوں کی عمارت ہرگز کھوکھلی نہیں ہو سکتی ہے، ایسے بچوں کی عمارت کمزور نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے گا. اسی لیے ہم ان بچوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی ضرور آئیں گے انشاءاللہ مسجد. آئیں گے نا بیٹے انشاءاللہ؟ ہمیشہ مسجد آئیں گے انشاءاللہ. مکتب کا جو وقت ہے آپ کا مغرب کے بعد یا عصر کے بعد ہے؟ مکتب کا وقت کیا حافظ صاحب؟ مغرب کے بعد ہے ماشاءاللہ. روزانہ آئیں گے انشاءاللہ. کبھی کبھار امی اور ابو بولیں کہ چلو آج ہم باہر پکنک کے لیے جاتے ہیں، کچھ کھانے پینے کے لیے جاتے ہیں، آپ ان سے کہیے عصر سے لے کر مغرب تک یہ معاملہ کر لیں گے، مغرب کے بعد مجھے مکتب جانا ہے انشاءاللہ. ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح آپ گھر والوں سے کہیں گے تو آپ کے گھر والوں کے دل بھی جیت لیں گے انشاءاللہ آپ، اور سب سے بڑھ کر آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کا اللہ اور پروردگار آپ سے راضی ہو جائے گا. تو بہرحال یہ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ دشمنان اسلام نے بھی کوشش کی دوستو، جب صحابہ نے، اللہ کے نبی نے قرآن پڑھنا چاہا، پریشان کرنے کی انہوں نے سازش کی. اور ایسے لوگ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارے گھروں میں بھی موجود ہیں. اگر بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی مہمان خاتون گھر آتی ہیں، کوئی مہمان خالہ گھر آتے ہیں،
اور ماں باپ کو ڈانٹنے لگتے ہیں، کب دیکھ پڑھائی کرتی رہتی ہو، اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جو ہے لگا کے رکھتی ہو، کبھی کبھار جو ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹی وی کے ساتھ بھی بٹھاؤ، موبائل بھی ہاتھ میں تھماؤ۔ تو ان ماں باپ کو کوسنے لگتے ہیں، برا بھلا کہنے لگتے ہیں، جو ماں باپ اپنے بچوں کے فیوچر کو بنانا چاہتے ہیں، بگاڑنا نہیں۔ ورنہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیجیے آپ، کیا ہوگا؟ بظاہر اچھا لگے گا، بچوں کو وہ ماں باپ اچھے لگتے ہیں جو ماں باپ کے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیں، اور جو ماں باپ سخت ہوں بچے سمجھتے ہیں کہ میرے ماں باپ ظالم ہیں، میرے ماں باپ مجھ پہ ظلم کرتے ہیں۔ ان بچوں کو احساس ضرور ہوگا، جب فیوچر میں قدم رکھیں گے تو احساس ہوگا انہیں کہ ان ماں باپ نے ان کے ساتھ کتنا احسان والا معاملہ کیا، جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو بچپن میں موبائل سے دور رکھا، ٹی وی سے دور رکھا، سیریل سے دور رکھا، کرکٹ سے دور رکھا، کارٹون سے دور رکھا، گیم سے دور رکھا۔ ایسے ماں باپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کتنا احسان والا معاملہ کیا۔ یہی ماں باپ آپ کے مہربان ہیں دوستو، ورنہ وہ ماں باپ ظالم ہیں۔ معاف کیجئے گا محترم بزرگوں، محترم میری ماؤں، محترم سرپرستوں، معاف کیجئے گا، وہ ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں ظالم ہیں جو اپنے بچوں کے دل کو جیتنے کے لیے اپنے بچوں کو تباہی کے دہانے پہ چھوڑ دیتے ہیں، تباہی اور گمراہی کے گڑھے میں جا کے ڈال دیتے ہیں۔ ہمیشہ موبائل ہاتھ میں تھما دیا، بچوں کو سنبھالنا، بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کے ساتھ وقت گزارنا آسان طریقہ ہے آج ماں باپ کا۔ آپ کیسے بچوں کو مینج کر لیتے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں، گھر میں 5 موبائل ہیں، ہے کیا نہیں؟ بچوں کو کیسے سنبھالتے ہیں آپ؟ ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں ماشاءاللہ ماں باپ نے ہمیں بنانے کے لیے کتنی محنتیں کی۔ اسکول سے واپس آئے گھر تو ماں باپ پیچھے پڑے رہے، ہے کہ نہیں؟ کہ جو ہے اسکول سے آتے ہی چہرہ دھونا چاہیے، لباس بدلنا چاہیے، اور تھوڑی دیر کھیل کے آئے تو اس کے بعد نماز مغرب کے بعد قرآن سے تعلق، اور پھر جو ہے عشاء کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے، خاندان کے بارے میں، رشتہ دار کے بارے میں، دوست احباب کے بارے میں کچھ گفتگو کی، کر لیے تو سبحان اللہ ایک عجیب و غریب ماحول۔ لیکن اب دیکھا کہ گھر میں ایک دنیا نہیں، بہت ساری دنیا نظر آتی ہے۔ ماں کی دنیا الگ، باپ کی دنیا الگ، بیٹا کی دنیا الگ، بیٹی کی دنیا الگ، بہن کی دنیا، سب کی دنیا الگ نظر آتی ہے، اور سب اپنی دنیا میں مگن ہیں، اور کسی کو دوسری دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ کس کی دنیا تباہ و برباد ہو رہی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ دوستو ایسا مت بنو، آپ خیر خواہ رہیے ایک دوسرے کے سلسلے میں ہمیشہ جو ہے فکر مند رہیے۔ آپ بحیثیت باپ، بحیثیت ماں، بحیثیت سرپرست آپ فکر مند رہیں۔ آپ کا بچہ اگر غلطی کر رہا ہے اس غلطی کو نظر انداز مت کیجئے، وہ غلطی آپ کے بچے کو اور آپ کے فیوچر کو تباہ و برباد کر دے گی۔ یہ تو مشرکین مکہ کی عادت رہی ہے، جہاں کہیں برائی ہو برائی کو بڑھانا، اور بھلائی ہو تو بھلائی کو مٹانے کے لیے ایک دوسرے کا ہمیشہ جو ہے ساتھ دیا کرتے تھے۔ یہ کردار ہمارا نہیں ہونا چاہیے دوستو، یہ کردار ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ یہ دشمنان اسلام اللہ کے نبی اور صحابہ کو پریشان کرنے کے لیے جب اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تو کہتے اے لوگو شور مچاؤ، ہنگامہ بپا کر دو تاکہ تم ہی غالب رہو اور اللہ کے نبی اور مسلمان مغلوب ہو جائیں۔ اس قدر پریشان کرنے کے باوجود اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے، صحابہ کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے، کبھی وہ باز نہیں آئے دوستو۔ قرآن مجید سے بڑا گہرا رشتہ رہا، ایک ایسا ذوق، ایک ایسا ماحول اللہ کے نبی نے قائم کیا، سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام رک جاتے جہاں قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی۔ آج ہمارے نوجوان بھی رکتے، آج ہمارے بچے بھی رکتے، کہاں؟ جہاں گانے بجنے کی آواز آتی، تھوڑی دیر کھڑے ہو کر سوچتے یہ کس فلم کا گانا ہے کہ نہیں؟ ٹہرتے ہیں ضرور،
قرآن مجید کی آیتیں کانوں سے ٹکرائیں تو ہمارے اندر کوئی احساس نہیں ہوتا، کوئی احساس نہیں ہوتا یہ کن کی آواز ہے، کون سی صورت ہے، کس پارے کی ہے۔ اپنے ذہن کو ہمیشہ بھلائی کی طرف موڑنے کی کوشش کیجیے دوستو، واللہ زندگی میں بھلائیاں نظر آئیں گی۔ آج ہم نے اپنے بچوں کی کچھ ایسی تربیت کی، اللہ رحم فرمائے، جیسے میں نے کہا نا، ہمارے بچے ضرور ٹہرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب مکے کی گلیوں پر سے گزرتے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ کے گھر پر سے گزرتے تو تھوڑی دیر ٹہر جاتے اللہ کے نبی۔ جانتے ہیں ٹہرتے کیوں؟ اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بہترین آواز میں قرآن پڑھنے والے صحابی تھے۔ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر داؤد یا علی داؤد، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو موسیٰ تمہیں داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تو آسمان سے پرندے بھی منڈلاتے ہوئے آپ کے پاس آ کے ٹہر جاتے۔ اتنی پیاری آواز میں حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی نے حضرت ابو موسیٰ سے فرمایا رضی اللہ عنہ سے، وہ داؤد علیہ السلام کو جو آواز اللہ نے عطا کی، وہ ایک آواز اللہ نے سر تمہیں بھی عطا کی۔ اتنی پیاری آواز میں حضرت ابو موسیٰ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ٹہر جاتے وہاں پر، تھوڑی دیر قرآن سن کے اس کے بعد آگے بڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ذوق اپنے بچوں کا بنائیے دوستو، یہ ذوق آپ کے بچوں میں کب پیدا ہوگا؟ جب آپ کے اندر یہ ذوق پیدا ہوگا۔ گھر کے ماحول کو بنانے کی کوشش کیجیے آپ، تبھی چل کر آپ کے بچے بنیں گے، آپ کے بچوں کا ذہن بنے گا، اور بچوں کے ذہن میں جو تباہی ہے وہ تباہی مٹے گی دوستو۔ چلے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ 5 باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ دشمنان اسلام نے اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، نبی کو پریشان کرنے کے لیے جو سازشیں انہوں نے اختیار کی، وہ 5 سازشیں اب تک میں نے ذکر کی۔ پہلی سازش ابو طالب سے شکایت، دوسری سازش ابو طالب کو دھمکی دینے لگے، تیسری سازش جھوٹے الزامات لگائے اللہ کے نبی پہ، چوتھی سازش اللہ کے نبی کا، دین کا، صحابہ کا، آیات کریمہ کا مذاق اڑانے لگے، اور 5ویں سازش جب اللہ کے نبی قرآن پڑھتے، صحابہ قرآن پڑھتے تو پریشان کرتے تاکہ یہ لوگ قرآن پڑھنا بند کر دیں، کیونکہ ان مشرکین مکہ کو پتا تھا کہ سب سے زیادہ ٹرننگ پوائنٹ، یعنی ایک مذہب سے دوسرے مذہب کو بدلنے میں، یہ آیات کریمہ ہے۔ جس نے آیات کریمہ کو سن لیا اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیتیں جب پڑھی جاتی، خواہ کعبۃ اللہ کے پاس ہوں یا گھروں کے پاس ہوں، یہ لوگ آ کے ہنگامے کرتے، شور مچاتے، تاکہ کسی طرح یہ محمد کا دین مغلوب ہو کر رہ جائے۔ ایک اور سازش انہوں نے کی اس دین سے روکنے کے لیے، وہ سازش کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے ایسی چیزوں کا مطالبہ کرنے لگے جو انسانی طاقت سے باہر ہیں، ایسی چیزوں کا مطالبہ کرنے لگے جو انسانی طاقت سے باہر ہیں۔ جیسے آپ 15واں پارہ سورہ اسراء، سبحان الذی جو 15واں پارہ ہے، اس میں سورہ اسراء پڑھ کے دیکھیے آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء میں ان مشرکین مکہ کے کچھ مطالبات کو ذکر کیا۔ یہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر وقتاً فوقتاً چند مطالبات آپ کے سامنے رکھتے تھے، چند چیزوں کے ڈیمانڈ کرتے تھے، آپ یہ کر کے دکھائیں ہم اسلام قبول کریں گے۔ مقصد کیا؟ اسلام قبول کرنا نہیں، لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی کو عاجز کرنا، اعوذ باللہ، لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی کو بے بس کرنا، بے بس دکھانا، یہ مقصد تھا۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا اللہ کے نبی سے آ کے کہ اے محمد، تمہارے پاس کھجور اور انگور کے باغ ہونا چاہیے، اور اس کے درمیان سے ایک ندی جو ہے بہنی چاہیے، ایک چشمہ ہو
کھجور کے باغ، انگور کے باغ ہوں اور درمیان سے ایک ندی کا پانی جو بہنے لگے، یا نہیں تو آپ کے پاس اللہ اور فرشتے آئیں اور دونوں حاضر ہو کر کہیں یہی ہمارے پیغمبر اور نبی ہیں، سچے ہیں، اور ان پر جو کتاب اتاری جا رہی ہے وہ میری کتاب ہے، لہذا تم اس پر ایمان لاؤ۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا او یکون لک بیت من زخرف، یا نہیں تو اے نبی آپ کے پاس سونے کا گھر ہونا چاہیے، اگر آپ کے پاس سونے کا گھر آ جائے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ یا انہوں نے ایک اور مطالبہ کیا، او تسقط السماء، یا آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ ہم پر گرا دیں، تب ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یا نہیں تو آپ آسمان پہ چڑھ جائیں، آسمان میں چڑھ کے وہاں سے ایک ایسی کتاب لے کر آئیں جس کتاب کو ہم پڑھ سکیں اور جس کتاب میں یہ بات ہو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ایسے عجیب و غریب مطالبات انہوں نے اللہ کے نبی سے کیے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک واقعے کو نقل کیا ہے۔ سورہ ابراہیم کی ایک آیت کریمہ اس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ ابو جہل جو اسلام کا جانی دشمن تھا اور عبداللہ بن ابی امیہ مشرک، یہ دونوں کعبۃ اللہ کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کعبۃ اللہ کے پاس آتے ہوئے، اپنے قریب طلب کیا۔ عبداللہ بن ابی امیہ وہاں موجود تھا، ابو جہل بھی موجود تھا، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا وہاں پر دیگر کچھ مشرکین بھی موجود تھے۔ اللہ کے نبی کو انہوں نے طلب کیا۔ جب اللہ کے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو جہل نے کہا اللہ کے نبی سے، اے محمد، آپ کا دعویٰ ہے نا کہ آپ سچا دین لے کر آئے ہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے؟ اگر یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اس قرآن مجید سے کہو یہ مکے کی گلیاں بہت تنگ نظر آ رہی ہیں، اور جانتے ہیں آپ کہ مکہ جو ہے یعنی مختلف پہاڑیوں کے درمیان آباد ہے، ہر طرف پہاڑی ہے وہاں پر، اور آج ماشاءاللہ ایسی ٹیکنالوجی ہے، آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ تمام کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، حج یا عمرے کی ساتھ نصیب فرمائے۔ جن حضرات نے حرمین کی زیارت کی ہوگی، حرم مکی کی، انہوں نے اچھی طرح سے مشاہدہ کیا ہوگا، وہاں پر ہر طرف پہاڑی پہاڑی ہیں، سمجھ لیجیے۔ تو ابو جہل نے کہا اللہ کے نبی سے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے یہاں جو مکے کی گلیاں جو تنگ نظر آ رہی ہے، پہاڑوں کو تھوڑا ہٹا دیجئے، قرآن سے کہیے یہ پہاڑ ہٹ جائیں۔ اور دوسری بات، آپ جانتے ہیں کہ مکے میں ہم کاشتکاری نہیں کر سکتے، کوئی فصل نہیں تیار کر سکتے ہم، لہٰذا آپ اس سرزمین کو قرآن کے ذریعے کاٹ دیجئے اور وہاں سے چشمے نکل آئیں اور ہم کچھ پانی کے ذریعے کاشتکاری کر سکیں، زراعت اور کھیتی باڑی کا کام کر سکیں۔ اور تیسرا ڈیمانڈ انہوں نے کیا، یا نہیں تو یہاں جو مردے ہیں ہمارے مکے میں، ہمارے آبا و اجداد میں سے کسی کو زندہ کر دیجئے۔ اور خاص کر انہوں نے ایک نام لیا قصی بن کلاب بن مرہ، جو اللہ کے نبی کے سلسلے میں جو ہے ایک نام نظر آتا ہے قصی، ان کے اپنے آبا و اجداد میں ایک نام تھا۔ تم اس قصی کو زندہ کر دیجئے، ہم قصی سے پوچھ لیں گے کہ یہ جو محمد دعویٰ کر رہے ہیں یہ دعویٰ سچا ہے کہ یا جھوٹا۔ اگر قصی اٹھ کر بتا دیں ہاں محمد سچا دین پیش کر رہے ہیں، ہم قبول کر لیں گے۔ ایسا مذاق۔ تین باتیں انہوں نے کہی، ایک قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو دور کر دیجئے اور زمین کو کاٹ دیجئے، چشمے ابل نکل آئیں، یا نہیں تو کسی مردے کو زندہ کر دیجئے، ہم ان سے بات کر لیں گے۔ اللہ نے ان تینوں باتوں کو قرآن میں نقل کیا اور ابو جہل نے پیش کیا تھا اس کو۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، کہ نبی اگر اس قرآن کے ذریعے پہاڑ چلا بھی دیے جائیں، ہٹا بھی دیے جائیں، اور زمین کو کاٹ کاٹ کر اس سے چشمے بھی اگر ہم نکال لیں، یا کسی مردے کو زندہ کر کے اگر ان سے گفتگو بھی ہو جائے، تب بھی یہ لوگ جو ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مطالبہ کرنے کا مقصد صرف اللہ کے نبی کو پریشان کرنا تھا دوستو، صرف اللہ کے نبی کو تنگ کرنا تھا۔
اگر ایمان لانا ہی ہوتا تو شق قمر کا ایک واقعہ ان کے لیے کافی ہوتا، اور بعض مطالبات کو اللہ نے پورا بھی کیا، جیسا کہ مشہور ہے اقتربت الساعة وانشق القمر، کہ یہ شق قمر کا واقعہ، جیسا کہ مفسرین نے کہا کہ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور اللہ کے نبی کے زمانے میں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، پھر بھی ان لوگوں کے دلوں میں ذرہ برابر بھی کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ جانتے تھے اچھی طرح سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو پیش کر رہے ہیں وہ دین برحق ہے، پھر بھی انکار پر ڈٹے رہے، قبول کرنے کی طرف انہوں نے ذرہ برابر بھی توجہ نہ دی، کیونکہ باپ دادا کی جو بت پرستی انہوں نے وراثت میں پائی اسے چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہ تھے۔ اِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ اور مقتدون، ہم نے اپنے باپ دادا کو بت پرستی پہ پایا اور اسی پہ ہم چل پڑیں گے، اور تم جو توحید اور الوہیت کی بات کر رہے ہو، ایک اللہ کی بندگی کی، کبھی ہم اسے قبول کرنے والے نہیں۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو چھٹا حربہ تھا، چھٹی سازش تھی دشمنان اسلام کی، اسلام سے روکنے کے لیے ایسے ایسے مطالبات کیے اللہ کے نبی سے جو انسانی طاقت سے ماورا، انسانی طاقت سے بالا تر، انسانی طاقت سے بڑھ کر بعض چیزوں کا انہوں نے اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا تاکہ لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی بے بسی اور عاجزی ثابت ہو جائے۔ ایک اور حربہ انہوں نے استعمال کیا لوگوں کو اس دین سے دور کرنے کے لیے، اللہ کے نبی اور صحابہ کو پریشان کرنے اور مغلوب کرنے اور کمزور کرنے کے لیے۔ کہا کہ کمپرومائز پہ اتر آتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں سودا بازی کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ نے سورہ قلم 20 پر 90 پارے میں کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اے نبی یہ لوگ چاہتے ہیں اگر آپ نرم پڑ جائیں نا یہ لوگ بھی نرم پڑ جائیں گے، ان کو کوئی فکر نہیں۔ الکفر ملت واحدہ، وہ یہودیت کو بھی قبول کر لیں گے، عیسائیت کو بھی قبول کر لیں گے، ہر کنکر کو شنکر ماننے والے، ہر پتھر کی کنکر کی پوجا پاٹ کرنے والے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ایک دن اللہ کی عبادت کرے، ایک دن جیسس کی عبادت کرے، ایک دن جو ہے کسی اور جو ہے بت کی عبادت کرے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو بندہ الوہیت اور صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، یاد رکھیے گا کہ وہ کس مذہب کو اختیار کر رہا، کس طریقے کو اختیار کر رہا، آیا ہے کہ وہ حق ہے کہ یا باطل، خیر ہے کہ یا شر، بھلائی ہے کہ یا برائی، اس کا اسے کوئی جو فرق نہیں پڑے گا دوستو۔ لیکن جو بندہ حق پہ قائم رہتا ہے وہاں بہت ساری آزمائشیں، چیلنجز، بہت سارے مشاکل، مسائل، مشکلات، سب کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا اللہ کے نبی سے آ کے ایک دن آپ ہمارے بتوں کی پوجا پاٹ کیجئے اور ایک دن ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسا کر لیتے، کیوں یہ لڑائی جھگڑے اختلافات؟ ہم بھی آپ کو ستائیں گے نہیں، آپ کے صحابہ کو پریشان کریں گے نہیں، بس ہم کمپرومائز پہ اتر آتے ہیں۔ اللہ نے سورہ کافرون نازل فرمائی اسی موقع پر، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ یہ سورۃ اللہ نازل فرمائی جب یہ لوگ مکی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا بازی پہ اتر آئے، کمپرومائز کرنے پہ اتر آئے کہ ایک دن ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں اور ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی پوجا پاٹ کر لیجئے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافرو، نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں، اس کی پوجا کرنے والا ہوں جس کی تم پوجا کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی ایک رب کی۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ کبھی کفر سے، شرک سے سمجھوتا نہیں کرنا دوستو۔ جیسے بعض لوگ، کیوں بھائی آپ درگاہ کو جا کے سجدہ کیے، کیا کرنا مولانا؟ بہن کو خوش کرنے کے لیے، بھائی کو خوش کرنے کے لیے، ابو کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر اللہ کو ناراض نہیں کرنا دوستو۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ آج ہماری زندگی کی بہت بڑی کمزوری ہے یہ،
ہم نے کبھی اپنے رب کو راضی کرنے پر توجہ نہ دی. سب کو ہم نے خوش کیا سوائے اللہ کے. اللہ کو راضی کیجئے. گرچہ اللہ کے بندے آپ سے ناراض ہو جائیں، آپ توحید پہ قائم ہیں، صراط مستقیم پر گامزن ہیں، آپ الحمدللہ دین پہ باقی ہیں، آپ جس کے نتیجے میں مخالفتیں آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں، ہر طرف سے الجھنیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، آپ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اللہ کی خاطر. یاد رکھیے گا کہ بظاہر اللہ کے بندے آپ سے ناراض ہو جائیں، اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی، ایک دن ایسا ضرور آپ کی زندگی میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان بندوں کو آپ سے راضی کرا دیں گے. لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر اگر آپ نے رب کو ناراض کر دیا نا، وہ دن ضرور آپ کی زندگی میں آئے گا. رب کو ناراض کیا تھا آپ نے ماضی میں، کہ فیوچر میں جن کو خوش کرنے کی خاطر آپ نے رب کو ناراض کیا، وہ بندے بھی آپ سے ناراض ہو جائیں گے. اسی لیے کبھی بھی اللہ کو ناراض نہیں کرنا، دین کے معاملے میں کسی سے کمپرومائز نہیں کرنا. کسی نے آپ سے کہا کہ بھائی آپ بہت نمازیں پڑھتے ہیں، آپ ایک ہفتہ نماز مت پڑھیے، ہم آپ کے اکاؤنٹ میں 10,000 روپے ٹرانسفر کریں گے. ہاں ٹھیک ہے، یہ کمپرومائز نہیں کرنا دوستو. دین کے معاملے میں کسی سے آپ سودا بازی مت کیجیے، آپ دین پر ہمیشہ قائم رہیے. یقیناً جو بندہ دین پہ قائم ہے اور قائم رہنے کی کوشش کرتا ہے، تاریخ گواہ ہے اور حالات بھی بتاتے ہیں، ہمیشہ وہ نشانے میں رہتے ہیں. کچھ نہ کچھ مشکلات اس کی زندگی میں آتے ہیں دوستو. یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی نے اس سودا بازی کو پسند نہ کیا. یہاں ایک واقعہ امام ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت کی مایہ ناز کتاب السیرہ النبویہ میں اس واقعے کو نقل کیا. ایک مرتبہ ابو طالب بیمار ہو گئے. لوگوں نے سوچا، ان کے ساتھیوں نے موقع کو غنیمت جان کر کہ بھتیجا چچا سے بہت محبت کرتے ہیں اور چچا اپنے بھتیجے سے محبت کرتے ہیں، چلو کیوں نہ ہو اس موقع کو غنیمت جان کر سودا بازی کو ابو طالب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ابو طالب کے پاس آئے، آپ بستر پر لیٹے ہوئے تھے. کہا کہ اے ابو طالب، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے بھتیجے کو تنگ کرتے ہیں اور وہ بھی اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ایسا کچھ معاملہ کرتے ہیں، ہم ان سے کچھ لیتے ہیں اور وہ ہمیں کچھ دے دیں، لین دین کا کچھ معاملہ کر لیتے ہیں. اپنے بھتیجے کو بلائیے. اور چچا ابو طالب اپنے بھتیجے کے سلسلے میں بہت زیادہ حرص اور حریص تھے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، آپ کو کوئی زخم نہ لگے. اب جب ان لوگوں نے کہا ہم آپ کے بھتیجے کے راستے میں نہیں آئیں گے، آپ کے بھتیجے کو چھوڑ دیں گے، بس ہم جو ہے کچھ لین دین کی بات کر لیتے ہیں، تو چچا ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بلایا اور کہا اے محمد، یہ لوگ کچھ لین دین کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان سے کچھ گفتگو کر لیں. ابو جہل نے اپنا معاملہ ذکر کرنا چاہا، تو ذکر کرنے سے پہلے اللہ کے نبی نے کہا معاملے کو سمجھ لیا، یہ لوگ کمپرومائز کرنے کے لیے آ رہے ہیں، سودا بازی کرنے کے لیے آئے ہیں، کچھ لین دین کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا اے میرے چچا، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے ایک کلمہ مجھے دے دیں، یہ لوگ عرب کے مالک بن جائیں گے اور عجم ان کے قدموں پہ آ جائیں گے. ایک کلمہ دے دیں بس. ابو جہل نے سوچا، اس کے ذہن میں وہ بات نہیں آئی اللہ کے نبی جس کلمے کی جو بات کرنے جا رہے ہیں. ابو جہل نے کہا ایک کلمہ بس. اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک کلمہ بس، ایک کلمہ دے دے، تم عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے اور عجم تمہارے قدموں پہ آ جائیں گے، سب پر تمہاری حکمرانی ہوگی. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے. ابو جہل نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ کلمہ کیا ہے، ہم کہنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی نے کہا صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں، معبودان باطلہ کی پوجا پاٹ نہیں. یہ بات کبھی ہضم ہونے والی نہ تھی ان کو. فوری طور پر اس نے تعجب سے کہا، ابو جہل نے، ارے اس محمد نے بہت سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا، یہ تو بہت تعجب کرنے والی بات ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اللہ نے سورہ صاد میں اسی واقعے کے پس منظر میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. یہ ابو جہل نے کہا اس محمد نے بہت سارے بتوں کو ایک جو ہے معبود بنا لیا، یہ تو تعجب والی بات ہے. ہمارے پاس تو 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ہر دن ایک بت کی پوجا کرتے ہیں، اور اس محمد نے سب بتوں کو ایک معبود بنا لیا.
یہ کبھی قبول کرنے والی بات نہیں ہے۔ اور فوراً اپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد اپنے کام سے باز آنے والے نہیں اور ہم بھی اپنی شرارت سے باز نہیں، چلو اٹھ کے چلتے ہیں۔ وہ مجلس بھی ناکام ثابت ہوئی۔ تو کتنے حربے ذکر کیے ہم؟ 7۔ 7واں حربہ کیا تھا؟ 7ویں سازش کیا تھی؟ مشرکین مکہ کی کمپرومائز کرنے پہ اترا ہے۔ ایک اور سنیے، گالی گلوچ، اللہ کے نبی کو، صحابہ کو، اللہ کو برا بلا کہنے لگے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے اپنی صحیح میں اس واقعے کو نقل کیا، اس آیت کے جو ہے پس منظر کو، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ ہوا یہ کہ ابتدائی دور میں جو صحابہ اسلام قبول کرتے، جوش میں کبھی نماز میں بلند آواز میں قرات کرتے، تلاوت کرتے، نتیجے میں دشمنان اسلام ان پر ٹوٹ پڑتے، اور کبھی ٹوٹ نہ پڑتے، نہ پڑھنے کا موقع نہ ملے تو اللہ کو برا بلا کہنے لگتے، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے، گالی گلوچ کا سہارا لیتے۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا۔ اے نبی جب نماز میں قرآن پڑھو نا، بلند آواز سے مت پڑھنا، بلند آواز سے پڑھیں گے یہ لوگ سن کر مجھے برا بلا کہتے ہیں، دین کو برا بلا کہتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں۔ اور نہ ہی بالکل آہستہ سے تلاوت کرنا کہ پیچھے ٹہرنے والوں کو جو ہے سنا ہی نہ دے۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، جو درمیانی راستہ ہے، نہ بلند آواز سے پڑھو نہ آہستہ پڑھو۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے مکے کی گلیوں میں سب سے پہلے قرآن کو بلند آواز سے پڑھنے والے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب بلند آواز سے قرآن پڑھتے مکے کی گلیوں میں، یہ لوگ دشمنان اسلام ٹوٹ پڑتے، ان پر اٹیک کرتے، کسی بھی طرح ان کو نقصان پہنچائے۔ کبھی ابو بکر رضی اللہ عنہ، کبھی عباس بن عبد المطلب جو ابھی حالت کفر میں تھے، یا کبھی دیگر کوئی مشرک یا صحابی لوگوں کو دھکا دے کر عبداللہ بن مسعود کو بچا لیتے رضی اللہ عنہ۔ اور کبھی ایک مرحلہ ایسا بھی آیا جب حد سے زیادہ دشمنان اسلام نے اللہ کو گالیاں دیں اور رسول اور دین کو برا بلا کہنے لگے، تو یہ بھی ایک مرتبہ جو ہے ان بتوں کو برا بلا کہنے لگ گئے۔ اور جیسے ہی بعض صحابہ نے ان کے بتوں کو برا بلا کہا، ان کے بتوں کو گالیاں دی، نتیجے میں وہ اللہ کو اور زیادہ برا بلا کہنے لگے۔ اللہ نے سورہ انعام کی آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اے لوگو، ان مشرکین مکہ کے بتوں کو برا بلا مت کہو۔ یہ مشرکین مکہ جن بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں ان بتوں کو برا بلا مت کہو۔ اگر تم ان بتوں کو برا بلا کہو گے، نتیجے میں وہ تمہارے خدا کو برا بلا کہیں گے۔ ایسے نہ ہوتا ہے لڑائی میں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث وہ آپ کو یاد ہوگی، آپ کے ذہن میں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، پیارے بچوں غور سے سنو، اپنی زبان کو ہمیشہ جو کنٹرول میں رکھنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ بچپن سے بچے گالیاں سیکھتے ہے کہ نہیں، اور یہ گالیاں ہمیشہ بڑے ہونے تک بھی باقی رہتی۔ بعض اللہ کے بندوں کو ہم دیکھتے، اللہ ہدایت دے، اپنے ماتحت رہنے والوں کے ساتھ بڑا عجیب و غریب معاملہ کرتے، ہمیشہ گالی دیتے۔ دکان پہ کوئی بندہ کام کر رہا ہے، مالک اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، کچھ غلطی کر دی تو نعوذ باللہ زبان سے گالیاں۔ اور یہ بچپن میں جو تربیت نہ ہوتی نا، نتیجے میں بڑے ہو کر بھی زبان پہ غلطیاں باقی رہ جاتی۔ ہمیشہ جو یاد رکھو، اپنی زبان کو غلطی سے پاک رکھو بچوں۔ یہ ماں باپ کا بھی کردار ہونا چاہیے۔ کبھی کبھار جو ہے اگر بچی گالیاں دیتے ہیں نا، خاندان والوں میں کبھی لوگ جمع ہوتے ہیں تو فخر سے کہتے، بیٹے گالی دو نا، کتنی پیاری لگتی ہے، دیکھو اس کی زبان پہ گالی۔ کہتے نہیں کہتے ماں باپ؟ اور سب لوگ جو ہے یعنی اس پہ ہنستے ہیں، اس کی تعریف کرتے اور اس کی ہمت افزائی کرتے۔ حالانکہ بچہ ہے، بچپن میں کبھی کچھ گالی دے دے تو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اچھے انداز سے سمجھائیں، ماحول پیدا کریں دوستو۔ کہ ماں باپ گھر میں اگر ایک دوسرے کو گالیاں دیں تو بچے گالیاں نہ سیکھیں گے۔ لڑائی کے موقع پہ ایک دوسرے کو دعا دینا سیکھیے آپ، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تم پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ تمہاری حالت کو بہتر بنائے، اللہ تعالیٰ تمہیں دین پہ قائم رکھے، اللہ تمہارے ماں باپ پہ رحم فرمائے۔
ایسی کچھ باتیں کہہ دو آپ غصے میں آپ، تو ماشاءاللہ یہ ماحول بنے گا ہمارا۔ ہم نے عرب دنیا میں دیکھا، مکہ اور مدینہ میں لڑتے ہوئے بہت چیزیں سیکھی ہم نے ان سے۔ لڑائی غصے کے موقع پر بھی کیا ہے، اللہ یرحم والدیک، ہداک اللہ، رحم اللہ اباک، سبحان اللہ۔ گالی کے موقع پر ہندوستان میں ماں باپ کی گالی دینے والے، بہن کی گالی دینے والے وہاں ماں باپ پہ دعائیں دیتے لڑائی کے موقع پہ، اللہ تمہارے ماں باپ پہ رحم کرے، سبحان اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ یہ سیکھنا چاہیے دوستو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا گناہ جانتے ہیں کیا ہے؟ بڑے گناہوں کی فہرست میں ایک گناہ یہ ہے آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایک بندہ لڑتے ہوئے سامنے والے بندے کے باپ کو گالی دیتا، نتیجے میں وہ اس کے باپ کو گالی دیتا، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا، بدلے میں وہ اس کی ماں کو گالی دیتا۔ آپ کے ماں کو یا باپ کو جو گالی ملی، سبب کون بنے؟ آپ کچھ نہ بنے۔ اگر آپ گالی نہ دیتے سامنے والے کے باپ کو یا اس کی ماں کو گالی نہ دیتے تو وہ بدلے میں آپ کے ماں یا باپ کو گالی نہ دیتا۔ گویا کہ اللہ نے یہی کہا اے اللہ کے بندو، جو مشرکین مکہ جن بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں ان کو برا بلا مت کہو، نتیجے میں وہ تمہارے خدا کو برا بلا کہیں گے۔ تو ایک گالی گلوچ دینا۔ ایک اور، یہ کتنا ہے؟ یہ 8واں۔ اللہ کے نبی سے کچھ ایسے سوالات کیے، اہل کتاب کے ذریعے انہوں نے اللہ کے نبی سے کچھ سوالات کیے۔ ہوا یہ، عرب قوم میں ایک شخص مشرک بندہ بہت معروف تھا قصہ بیان کرنے میں، اس کا نام نضر بن حارث تھا، مشرک تھا۔ جب بھی اللہ کے نبی قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی، اور جانتے ہیں آپ قرآن مجید کا ایک اہم حصہ قصوں کا ہے، اللہ نے پچھلی قوموں کی تاریخ کو اور قصوں کو بیان کیا، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم ابراہیم، مختلف انبیاء کی قوموں کی تاریخ کو اللہ نے اور ان کے قصوں کو بیان کیا، قوم موسیٰ۔ تو جب اللہ کے نبی ان قصوں کو بیان کرتے جو قرآن میں وارد ہیں، اٹھ کے جاتے، فوراً نضر بن حارث آتا اور لوگوں سے کہتا کہ بیٹھو میں بھی قصے سناتا ہوں۔ اور نضر بن حارث کی عادت کیا تھی؟ مکے کے آس پاس مختلف علاقوں کا دورہ کرتا اور لوگوں سے ملاقات کر کے پرانے قصے معلوم کرتا اور آ کے یہاں بیان کرتا۔ اور جب نضر بن حارث بیان کرتا قصہ، لوگ ہنسنے لگتے، اس کا قصہ بے اثر ہو کر رہتا۔ اور اللہ کے نبی جب قصہ بیان کرتے قرآن کے، اس کے اندر ایک عجیب قسم کی تاثیر تھی، سبحان اللہ۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ مشرکین مکہ نے نضر بن حارث کو بھیجا مدینہ، اور مدینے میں یہودی تھے اور یہودیوں کے پاس آسمانی کتاب کا علم تھا، تو لہٰذا ان مشرکین نے نضر بن حارث سے کہا کچھ سوالات معلوم کر کے آؤ، کچھ سوالات معلوم کر کے آؤ، تاکہ اللہ کے نبی کے سامنے وہ سوالات کرو، آپ پریشان ہو جائیں، آپ جواب نہ دے سکیں اور لوگوں کے سامنے آپ کی کمزوری ظاہر ہو جائے اور لوگ آپ سے قریب نہ ہوں۔ یہ سازش۔ تو گیا نضر بن حارث، اہل کتاب سے اس نے ملاقات کی اور 3 سوالات لے کر آیا۔ وہ 3 سوالات کیا تھے؟ پہلا سوال، اس نے اللہ کے نبی سے یہ سوال کیا، لوگ وہاں موجود تھے۔ پہلا سوال اس نے کیا کہ روح کے بارے میں آپ کیا بتاتے ہیں؟ روح جانتے آپ؟ جان بھائی دیکھا ہے آپ نے جان کو کبھی دیکھا؟ کیا کلر میں ہے نہیں معلوم نا۔ روح آج تک سائنس اس قدر جو ہے ترقی کر چکی ہے، دنیا اس قدر ترقی کر چکی ہے، لیکن آج تک کسی نے دریافت نہ کیا کہ روح جو ہے یہ کسے کہتے ہیں، اس کا رنگ کیا ہے، اس کا کلر کیا ہے، اس کی جسامت اور اس کا حجم کیا ہے، آج تک کسی نے معلوم نہ کیا۔ لیکن ہر کسی کا جو ہے اس پہ ایمان ہے، ہر انسان کے ساتھ یہ روح جڑی ہوئی ہے۔ جب روح جسم سے پرواز کرتی ہے، نکلتی ہے، تو انسانی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ روح جو ہے ہر جاندار میں ہوتی ہے، انسانوں میں بھی ہوتی ہے اور جانوروں میں بھی ہوتی ہے۔ تو یہ لوگوں نے سوال کیا کہ روح کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے 15ویں پارے میں اس کا جو ہے جواب دیا۔ اللہ کے نبی نے جواب نہ دیا، یہاں تک کہ آپ پہ وحی نازل ہوئی، سورہ اسراء کی آیت کریمہ نازل ہوئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے نبی آپ کہہ دیجئے
روح کا تعلق میرے پروردگار کے معاملے میں سے ہے، اور جو تمہیں علم دیا گیا ہے نا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، بہت کم اور تھوڑا سا علم تمہیں دیا گیا ہے۔ روح کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ آج تک اور قیامت تک کوئی بندہ معلوم کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بعض علم کو اللہ نے بندوں کے حوالے کیا، اور بعض علم ایسے ہیں اللہ نے اس کو بندوں کے حوالے نہ کیا۔ ان میں سے ایک روح کے بارے میں ہے۔ روح کا علم ہے لیکن صرف اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں اس کائنات میں کوئی بندہ روح کے بارے میں نہیں جانتا۔ اللہ نے اس کی وضاحت کر دی۔ دوسرا اور تیسرا سوال، صرف سوال ذکر کریں گے اور جو اللہ نے جواب دیا ہے انشاءاللہ ہماری ایک اگلی جب کلاس ہوگی انشاءاللہ اس میں ہم اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا اور تیسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال انہوں نے جو کیا، اے نبی کہف اور غار والوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ اصحاب کہف، سورہ کہف پڑھتے نا آپ، اللہ نے اس میں غار والوں کا قصہ بیان کیا۔ تیسرا سوال کیا، اے نبی ذوالقرنین کے بارے میں کیا جانتے آپ؟ ذوالقرنین کے بارے میں کیا جانتے اور کہف اور غار والوں کے بارے میں کیا جانتے؟ انشاءاللہ صحیح آثار اور تاریخی معلومات کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ان دو سوالوں کا جواب جو اللہ نے قرآن میں دیا اور مفسرین نے ان آیات کریمہ کی کیا تفسیر بیان کی، تو انشاءاللہ آنے والی ہماری جو کلاس ہوگی اس میں دو سوالات رکھتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دین اسلام پر باقی رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دشمنان اسلام کی سازشوں سے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ ہر دور میں اسلام اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں، اے اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کا حامی اور ناصر بن جا۔ اے اللہ جہاں کہیں امت مسلمہ پریشان حال ہے، اے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما۔ جہاں کہیں امت مسلمہ کراہ رہی ہے، اے اللہ تو سب کا حامی اور ناصر بن جا۔ سرزمین فلسطین کی تو حفاظت فرما، سرزمین غزہ کی تو حفاظت فرما۔ جہاں کہیں مظلوم مسلمان دشمنان اسلام کی بربریت اور ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اے اللہ تو ان سب کی حفاظت فرما، تو ان سب کی مدد فرما۔ مسجد اقصیٰ کی تو حفاظت فرما، مسجد حرام اور مسجد نبوی اور دنیا بھر کی مساجد کی تو حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، شاعر دین کی حفاظت فرما، ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرما، خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو پرسکون ماحول ہے اللہ تو نے ہمیں عطا کیا ہے، اس پرسکون ماحول کی تو حفاظت فرما، امن والے ماحول میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کے فتنے سے اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما، خاص کر دین اور ایمان کے معاملے